بلند ہے اتنی بلند آواز سے توحید کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس طرح وجہ تخلیق کائنات کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے رسالت کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری پر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ پریشان بیٹھے ہیں کچھ لوگ، لگتا ہے کوئی ناشتہ واشتہ نہیں کیا ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ ناشتہ تو میں نے بھی نہیں کیا مگر پھر بھی تازگی تو ہے، تو آپ کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے قبرستان میں مجلس ہے، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، بٹ گھبرائیں نہیں، جب جس نے جانا ہے وہ اپنے وقت پہ ہی جائے گا۔ آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی اگلا نمبر آپ کا لگا ہے، تھوڑا کشادگی کے ساتھ بیٹھیں۔ صلوات علیہ فرمائیں مل کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان بأرضہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، ومن یومنا عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ صلوات۔ صاحبان ارباب محفل، عزت مآب عزاداران مظلوم کربلا، سادات و عزام مومنین کرام، میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا تھا اکمل بھائی، وہ موضوع بیسیکلی یہ نہیں تھا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں آیت کو تلاوت کیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بیک گراؤنڈ نالج اور بیسک نالج آف اسلام جو ہے میں اپنے ینگسٹرز اور برادرز کو ڈیلیور کروں، مگر چونکہ یہ مجلس قبرستان میں ہے اور پھر بندے پریشان بھی بیٹھے ہوں، تو میں نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ چاہے بندہ قبرستان میں ہو یا امام بارگاہ میں ہو، چاہنے والا علی کا ہو تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا بندے اداس ہیں، پتہ نہیں قبریں دیکھ کے یا ڈر خوف آ گیا چہرے میں، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اس امام کو اپنا امام مانا ہے، اس ہستی کو اپنا امام مانا ہے کہ جس کو ماننے سے نہ صرف ہمیں اس دنیا میں فائدہ ہے بلکہ اس دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ توجہ ہے، سر جھکا کے نہ بیٹھا کرو، کیوں
کہ ہم نے اس امام کو اپنا امام مانا ہے کہ جس نے کبھی ہمیں تاریخ کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا۔ بھائی سر جھکا کے تو تب بیٹھو کہ اگر آپ نے کسی ایسے کو امام مانا ہو کہ آپ کو اس کی وجہ سے کبھی کوئی شرمندگی ہوئی ہو۔ توجہ ہے، جب آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ اس کو امام مانتے ہیں کہ جو فخر انبیاء ہے، بولیں گے میرے ساتھ ایسے خاموش؟ میں نے پہلے کہا کہ بندے جتنے آ جاؤ، مجھے زیادہ سے غرض نہیں، تھوڑے بیٹھے ہوں 5، 10، 500، 1000، مگر جو بیٹھے وہ پھر میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ کو میری گفتگو سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو بندے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، میرے یہ ینگ دوست جو بیٹھے ہیں، آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ ویسے بھی عرض کرتا چلوں کہ مجالس میں بولنے سے یا ذکر آل محمد پر بولنے سے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنے سے، ماشاءاللہ کہنے سے یا نعرہ لگانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، توجہ ہے، بلکہ فائدہ ہی ہوگا۔ بلکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب کوئی مومن، اکمل بھائی حدیث سے بیان کرنے لگا ہوں، جب کوئی نعرہ لگاتا ہے یا علی کہتا ہے تو یہ پیغمبر خاتم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی میرے بھائی علی کا نام اپنی زبان پہ بلند کرتا ہے، علی کا نعرہ لگاتا ہے، تو آدم عالم ارواح میں سن کے کہتا ہے یہ میرے علم کا نعرہ۔ توجہ ہے، نوح کہتا ہے میری کشتی پار لگانے والے کا نعرہ، ابراہیم کہتا ہے میری خلت کا نعرہ، عیسیٰ کہتا ہے میرے زہد کا نعرہ، یوسف کہتا ہے میرے جمال کا نعرہ، یعقوب کہتا ہے میرے صبر کا نعرہ۔ بھئی کیا سن رہے ہو آپ؟ پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آدم کا علم، نوح کی نجاوت، ابراہیم کی خلت، عیسیٰ کا زہد اور 1,24,000 انبیاء کی خصوصیات اور کوالٹیز کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہو تو فَلْيُنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب، تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھو۔ توجہ ہے؟ تو آدم کے علم کا نعرہ ہے یہ، ابراہیم کی خلت کا نعرہ، عیسیٰ کے زہد کا نعرہ۔ ابھی بھی جو بندے نہیں بولے ان کے لیے اور پڑھتا چلوں، جب بھی علی کا نعرہ تم مومنین یہاں بیٹھ کر اپنی زبان سے بلند کرتے ہو تو انبیاء اپنی خصوصیات اور صفات کو کہہ کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس صفت کا نعرہ، علم کا نعرہ، خلت کا نعرہ، زہد کا نعرہ، تقوی کا نعرہ۔ اور پھر غلامان علی کہتے ہیں، کمبر کی آواز آئے گی میرے مولا کا نعرہ، سلیمان کہے گا میرے آقا کا نعرہ، حذیفہ یمان کہے گا میرے آقا کا نعرہ، میرے سردار کا نعرہ، میسم نے کہا میرے مولا کا نعرہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب سب علی کے صدا سن کر اپنے جب ان کی مدد کی گئی، ان کی خصوصیات اور صفات کو نام لیتے جاتے ہیں، پھر پیغمبر خاتم کی آواز آتی ہے کہ یہ میرے وسیع کا نعرہ، میرے خلیفہ کا نعرہ، میرے جانشی کا نعرہ، اور خدا کہے گا میرے ولی کا نعرہ۔ مل کے علی علی علی۔ موضوع کی طرف تو میں ابھی بڑھا ہی نہیں، ابھی تو صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ گزارشات کا، اور اگر آپ زحمت فرما لیں گے تو میرا وقت بچ جائے گا، کیونکہ میری گفتگو تب تک آگے بڑھتی ہی نہیں جب تک سارے بندے شامل نہ ہو جائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ یوم ندعو، توجہ ہے میرے ینگ دوست جو کان کو کھجلی کر رہے ہو، میری طرف دیکھو، کیا خالق فرما رہا ہے؟ یوم ندعو، اس دن ندا دی جائے گی۔ ندا کے معنی پکارنا، بلانا۔ You will be summoned on that day, the day of judgment۔ آخرت کے دن سب کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ مرتضی ساکی اٹھ گیا، اکمل بھائی آ جاؤ، سلیمان آ جاؤ، کمبر آ جاؤ، میسم آ جاؤ، نہیں، کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ سب کو بلایا تو جائے گا، پکارا تو جائے گا، مگر ان کے ناموں سے نہیں،
امام کے ساتھ پکارا جائے گا. بھائی بولنا میرے ساتھ. قرآن کا فیصلہ ہے, میں اپنے سے نہیں کہہ رہا. کوئی آیت نہیں, کوئی روایت نہیں, کوئی شاعری نہیں. آیت قرآن مجید کہہ رہا ہوں کیا کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آگے کیا کہہ رہی ہے آیت کے مزاج کو سمجھنا. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. اور ان کی کتاب جن کی دائنے ہاتھ میں ہوگی فاولئک یقرؤون کتابہم, اور وہ اپنی کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. توجہ ہے آپ کی پچھلے صاحبہ کیا کہ ان کی کتاب ان کے دائنے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے. ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. جو بندے قرآن سن کے بولتے ہو میں ان کو میں داد دیتا ہوں. اب اس آیت پہ تھوڑی سی غور کرنی ہے اور 2 گزارشات کروں گا, انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی. پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ روز محشر انڈیویجول ویلیو یا انڈیویجول سگنیفیکنس, آئیڈینٹیفیکیشن یا ریکاگنیشن نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مرتضی ساکی ہے, یہ سلیمان ہے, یہ فلاں ہے. پہل جب آپ کو آواز دی جائے گی تو آپ کو آپ کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس دنیا میں جس کو امام مانو گے, جس کی محبت میں مرو گے, اس کی محبت میں اٹھائے جاؤ گے. توجہ ہے. آگے آیت بتا رہی ہے کہ جو امام کے ساتھ اٹھو گے تو جن کے نامہ اعمال, جن کی بکس ڈیڈز اچھے ہوں گے, کام اچھے ہوں گے, جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے, ان کی کتاب, ان کا نامہ اعمال, ان کا رجسٹر ان کے دائنے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو پڑھ کر خوش ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. فتیلہ عربی میں کھجور دیکھی آپ نے کبھی, اس کی گٹلی, جس نے نہ دیکھی ہو رمضان میں روزہ شوزہ رکھتے کھولتے ہوئے کبھی دیکھ لینا کھجور کی گٹلی کو. اس کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے, اس جھلی کے درمیان جو لائن ہوتی ہے اس کو عربی میں فتیلہ کہتے ہیں. دیکھیں قرآن ہے نا بھائی, فصیح و بلیغ کتاب ہے, اس جیسا کلام ہے ہی نہیں. قرآن کہتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. جو بھی اپنے اعمال دائنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا اور ان کو پڑھ کے خوش ہو رہا ہوگا, وہ نیک کاروں میں سے ہوگا اور اس پر اس فتیلہ کے برابر, اس فتیل کے برابر, کھجور کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ جو بھی روز محشر اٹھے گا اپنے امام کے ساتھ. آؤ اب دیکھتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے. توجہ ہے, کیونکہ دنیا نے بڑے بڑے امام بنائے ہوئے ہیں, ہر ایک کا اپنا امام ہے, ہر مسجد میں امام ہے, ہر ممبر پہ امام ہے. توجہ ہے آپ کی. اب اتنے اماموں کا رش ہو گیا ہے, جیسے وہ پاکستان میں جملہ کہتے ہیں مشہور ہے کہ اٹ پٹو تھے, وہ بات ہے کہ جہاں جائیں ہر مسجد میں جائیں, جی یہ میرا امام ہے, یہ امام صاحب ہے, یہ امام صاحب ہے, فلاں امام 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 سن کر یہ ینگ بچے ہمارے جو دوست مسلمان مومن جو ہیں یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی امام ہے, یہ بھی امام ہے, پھر وہ امام کیا ہے, اس اور اس امام میں فرق کیا ہے. توجہ ہے آپ کی. تو اتنے اماموں کے جھنڈ میں اصلی امام کی پہچان کیسے کریں. توجہ ہے. پھر امام ایسا پکڑیں کہ جو نہ ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑے, نہ آخرت میں تنہا چھوڑے, نہ قبر میں تنہا چھوڑے. تو آؤ پھر ایسے امام کا بتاؤ کہ جو کہتا ہے کہ مجھے ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں ان 3 مقامات پر اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہوں جب کوئی اور امام اس مقام پہ آ کر مدد نہیں کر سکتا. توجہ ہے. وہ کون سے 3 مقام ہیں؟ پہلا موت کے وقت,
توجہ ہے آپ کی؟ گھبرا گئے موت کے نام سے؟ موت کے وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ پیغمبر خاتم فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو موت کے وقت امام فرماتے ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جنہوں نے مجھے امام مانا ہے، میں موت کے وقت ان کے سرانے آ پہنچتا ہوں. اور جب ملک الموت موت قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی، دونوں کا بتا رہا ہوں، اور جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی سن لو کہ موت کے وقت ان کا انجام کیا ہوگا. جو علی سے بغض رکھے گا اس کے لیے موت اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ جیسے ململ کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے اور آپ اس کو چھین کر باہر نکالیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس کی موت ملک الموت ایسے قبض کرتا ہے. اور علی فرماتے ہیں جب میرے چاہنے والے کی موت قبض ہوتی ہے تو اس وقت میں ملک الموت سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ خبردار، یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کے لیے موت ایسے کر دینا جیسے اسلم من اللاہل، کہ جیسے شہد سے بھی زیادہ میٹھی. یہ ہے علی کو ماننے کا فائدہ، علی کو امام ماننے کا فائدہ. دوسرا مقام قبر کے اندر، قبروں کے درمیان بیٹھے ہو. اب تصور کر لو، ذرا زیادہ دور بھی نہیں، گھر بیٹھے تصور کرنا اور بات ہے، اور قبروں کے پاس بیٹھ کے قبر کا تصور کرنا اور بات ہے. امیجن کریں ذرا آپ ایک لمحے کے لیے کہ قبر میں چلے جائیں، کور ہو جائے، ڈھانپ جائے، اندھیرا ہو جائے، کیا محسوس کریں گے؟ کوئی ادھر آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ توجہ ہے بھائی، بولو میرے ساتھ. قبر میں کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ فلاں بندہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، فلاں بندہ بہت اتھارٹیٹیو ہے، دنیا میں اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، یہ پاور ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، جی میرا انکل فلاں چیف سیکرٹری لگا ہوا ہے، قبرستان کے دروازے تو کھلوا دے گا. توجہ ہے، قبرستان میں پروٹوکول تو دلوا دے گا. یا آپ جہاں جاؤ گے اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر میں بھی وہ آپ کو پروٹوکول دلوا دے، پروٹیکشن دلوا دے، آپ کی واہ واہ کروا دے، بلے بلے ہو جائے گی، بہت فائدہ ہو جائے گا. مگر کسی بندے کا کوئی نام لے ہی نہیں سکتا کہ اس زمین کے اندر، قبر کے اندر وہ آپ کی مدد کر سکے سوائے میرے مولا علی کے. آؤ میں نے وہ بتانا ہے کہ کیسے. مولا فرماتے قبر کے اندر جب آپ جائیں، نکیرین جب آپ کی قبر میں آ کر آپ سے سوال کریں، سوال ہوں گے نا، پتہ ہے آپ کتنے سوال ہونے، بولنا ذرا. 5 سوال. کیا؟ من ربو کا. بھائی میرے ساتھ بولو جن کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو دوسری بار بولو. من، سارے بولو. مجھے پتہ ہے دھوپ کی شدت ہے، گرمی ہے، مگر بولیں. من ربو کا. کیا مطلب؟ تیرا رب کون ہے؟ کس کو مانا دنیا میں رب؟ کس کی عبادت کی؟ دوسرا سوال، من نبیوں کا. تیرا نبی کون ہے؟ من کتابوں کا. تیری کتاب کون سی ہے؟ من قبلتوں کا. تیرا قبلہ کون سا ہے؟ اور 5واں سوال، آخری سوال، قبر کی بات کر رہا ہوں. بندے اکثر کہہ دیتے ہیں قبلہ جی قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. توجہ ہے، کہیں پر نہیں لکھا. جائیں کسی بھی مکتب فکر کی کتاب کھولیں، کہیں پر نہیں لکھا کہ قبر میں نماز کا سوال ہوگا. ہاں سوال ضرور ہوگا نماز کا، مگر قبر میں نہیں، حشر میں ہوگا. پہلے پوچھا یہ جائے گا کہ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اگر امام درست ہے تو اعمال پھر پوچھے جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں بچوں کے لیے جملہ، سٹوڈنٹس کے لیے، جب میں اس پہ بات کروں کہ من اماموں کا، امامت کا سوال ایسا سوال ہے، یہ وہ کمپلسری کوسچن ہے پیپر کے اندر. آپ اگر جب ایگزام دیے ہوں جن لوگوں نے، ان کو پتا ہے کہ 80 مارکس کا پیپر ہوتا ہے، چاہے آپ کے 80 میں سے 80 مارکس ہی کیوں نہ آ جائیں، مگر 20 مارکس کا ایک ایسا کوسچن انہوں نے رکھا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کمپلسری کوسچن. آپ کے چاہے 80 میں سے 80 مارکس ہوں،
اگر آپ وہ کمپلسری کوشچن کو اٹیمپٹ نہیں کریں گے تو آپ پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں. توجہ ہے؟ تو امام کا سوال، ولایت علی کا سوال بھی وہ کمپلسری کوشچن ہے، وہ مینڈیٹری کوشچن ہے کہ جس کا جواب دیے بغیر نہ تو تیری توحید قبول ہے، نہ رسالت قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے. تجھ سے پوچھا ہی کچھ نہیں جائے گا جب تک تیرا امام علی نہ ہوگا. مل کے علی 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 آباد و شاد رہے، آباد و شاد رہے، مولا سلامت رکھے. تو قبر میں سوال ہوگا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ آج کا ملا بڑی کوشش کرتا ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو، جی جب مرو تو قبر میں یہ سوال ہونے ہیں، تو نے کہنا میرا اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی رسول ہے محمد رسول اللہ، کتاب قرآن ہے، قبلہ کعبہ ہے. امام ادھر آ کے ڈنڈی مار جاتا ہے. بھائی ہم تو بالکل فریڈم کے ساتھ اور خوش ہو کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جس کو ماننا ہے امام مانو. جب قبر میں جاؤ گے تو خود معلوم پڑ جائے گا. آپ کو ایسا منظر بتانے لگا ہوں، قبلہ کتب کے اندر سے بڑا نچوڑ اور سمرائز کر کے بتا رہا ہوں کہ قبر کے اندر ایک ایسا منظر بھی آئے گا کہ جب فرشتے سوال کریں گے، اس کے بعد انسان اس پوزیشن میں بیٹھا ہوگا کہ آپ کی لیگ سٹریٹ ہے، ہاتھ آپ کے پیر گھٹنوں پر ہیں، آپ کوئی موومنٹ نہیں کر سکتے، آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. جسٹ یہ سینسز آپ کو الاؤ کی جائیں گی تاکہ آپ گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں، کلام کر سکیں، جواب دے سکیں. کیا ہوگا اسی اسنا میں؟ اب محبت علی رکھنے والے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کا قبر میں کیا حال ہوتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قبرستان میں بیٹھے ہو پریشان نہ ہونا، اوپر بیٹھو یا اندر بیٹھو، علی والوں کے لیے ایک ہی بات ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو قبر میں جب مومن بیٹھا ہوگا کیا دیکھے گا کہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی نور کی تجلیاں، روشنی کے ذرات، ڈاٹس جسٹ لائک سٹارز. ایک گلیکسی کریٹ ہو جائے گی اس کی قبر کے اندر کہ ذرات ہے روشنی کے، ایک ذرہ ادھر سے آ رہا ہے، ایک ڈاٹ چلتا ہوا ادھر سے آ رہا ہے، نور کے چھوٹے چھوٹے ذرات چلتے چلتے اس کی طرف آ رہے ہیں. اسی اسنا میں مومن دیکھے گا کہ سامنے کی طرف سے ایک بڑا نور ہے جو بڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے نور کے ذرات، نور کی تجلیاں، وہ سٹارز اس نور کے ساتھ مل کر بڑے بڑے سٹارز بنتے جا رہے ہیں. وہ نور بڑھتا جا رہا ہے، وہ روشنی بڑھتی جا رہی ہے. یہ مومن پوچھے گا فرشتوں سے کہ یہ نور کیسا نور ہے کہ جس سے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات، یہ چھوٹے چھوٹے نور بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ یہ چھوٹے ذرات نور کے یہ کیا ہے اور یہ بڑا نور کون سا ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ جو تم نے دنیا میں نماز پڑھی، یہ جو روزہ رکھا، یہ فلاں کے ساتھ نیکی کی، یہ تم نے حج کیا، یہ تم نے قیام کیا، یہ رکوع کیا، یہ تیرے دنیا میں اعمال ہے، عبادات ہے. مومن پوچھے گا مجھے بتاؤ تو یہ بڑا نور کیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ھذا نور علی ابن ابی طالب. مل کے سارے ہاتھ اٹھا کے علی 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 ھذا نور علی ابن ابی طالب. آپ نے غور فرمائی کہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات نور کے شامل ہو جائیں گے اس میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے سمجھدار اور دانشور لوگ بیٹھے ہو بھائی. کیا مطلب ہے اس کا کہ پہلے آپ کی نماز ایک روشنی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، آپ کے دیگر اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، اور علی کے نور کے ساتھ وہ مل کر، میں نے عرض کیا، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں. پتا چلا کہ اگر محبت علی دل میں ہے تو نماز کا ثواب بھی دگنا ہو جائے گا، روزے کا ثواب بھی دگنا ہو جائے گا، حج کا ثواب بھی دگنا ہو جائے گا. ایسے تو پیغمبر نے نہیں فرما دیا کہ من زار قبر الحسین ولہ ثواب 70 حجہ، جس نے ایک بار قبر حسین کی زیارت کی اللہ نے اسے 70 حج کے برابر ثواب. آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں.
آپ سلامت۔ یہ فائدہ ہے علی کو امام ماننے کا، کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہی تو امتیاز ہے، یہی تو اعزاز ہے، یہی تو ڈسٹنکشن ہے ہمارے اور دوسروں کے امام کے درمیان۔ پہلی ڈسٹنکشن، پہلا اعزاز میں نے عرض کیا کہ ہمارے کسی امام نے ہمیں تاریخ کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا۔ دوسرا اعزاز کہ جہاں تک ان کی رسائی ہے، بلکہ میں جملہ کہہ دوں، جہاں جہاں پر رب العالمین کی خدائی ہے وہاں وہاں تک امام مبین کی رسائی۔ آپ سلامت رہیں۔ ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی بڑی مشہور و معروف شخصیت خلیفہ دوم، ان کا بیٹا عبداللہ، نام ہے عبداللہ ابن عمر، وہ باغ میں علی کے بیٹے حسن کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہے۔ توجہ ہے، پریشان ہو گئے ہیں کہ علی کا بیٹا کس کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ توجہ ہے، بچے ہیں، ابھی بچپنا ہے، باغ میں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے، چلیں آپ کی حیرانگی کو ختم کرنے کے لیے جملہ کہتا ہوں اور کتاب سے کہتا ہوں، کھیلتے کھیلتے امام حسن نے عبداللہ ابن عمر کو کہا، او غلام زادے۔ آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، حسن کہہ رہے ہیں کس کو؟ عبداللہ کو، عمر کے بیٹے کو، کیا؟ غلام زادے۔ آپ بولیں گے میں آگے بڑھوں گا، میں آسان کر دیتا ہوں جن کو سمجھ نہیں آئی کہ غلام زادے کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہیں کہا او غلام، کہا او ہمارے غلام کے بیٹے۔ بھائی آج دنیا کسی کے منصب اور مقام کو ہلانے جلانے کی کوشش کر رہی ہے، کسی کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، کسی کو گھٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب علی کا بیٹا حسن عبداللہ سے یہ کہہ رہا ہے، او ہمارے غلام کے بیٹے۔ پتہ ہے اس وقت کیا ہوا؟ عبداللہ کو اسی طرح غصہ، جلال اور تکلیف ہوئی جیسے آج مسلمانوں کو ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابھی اتنا کہنا تھا، او غلام زادے، وہ دوڑتا دوڑتا بھاگا، جا کر اپنے باپ کے پاس جا کے کہا اس وقت، اور یہ اس دور کی بات ہے جب خلیفہ دوم خلافت پر تھے، ان کے دور حکومت کی بات بتا رہا، جا کر کہا بابا بابا۔ خلیفہ کرسی پہ بیٹھے، کہا کیا ہوا بیٹا، دوڑتے دوڑتے آ رہے ہو، خیر تو ہے؟ بڑے پریشان لگ رہے۔ کہا بابا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ بتائیں یہ خلافت کس کی ہے، یہ حکومت کس کی ہے، یہ تاج کس کا ہے، یہ تخت کس کا ہے؟ بھائی آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ چپ رہے، آپ کی مرضی۔ کہا یہ خلافت کس کی، یہ حکومت کس کی، یہ تاج کس کا، یہ تخت کس کا، یہ لشکر کس کا، یہ سپاہ کس کے؟ جب بولتا گیا خلیفے نے کہا بیٹا یہ سب کچھ ہمارا ہے، مسئلہ تو بتا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم صاحب حکومت ہیں، ہم صاحب منبر ہیں، ہم صاحب طاقت ہیں، ہم آپ کے ہوتے ہوئے، یہ حکومت کے ہوتے ہوئے، یہ تاج کے ہوتے ہوئے مجھے علی کے بیٹے نے غلام زادہ کہا۔ اتنا سننا تھا کہ خلیفہ کرسی سے اٹھا، آ کر نیچے اترا، بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا پریشان نہ ہو، بس مجھے اتنا بتا، کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تجھے علی کے بیٹے نے غلام زادہ کہا ہے؟ کیا تو سچ بول رہا ہے؟ کہا بابا میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کو اگر شک ہے تو جا کر پوچھ لے۔ کہا نہیں، مجھے تیری بات پر یقین نہیں کہ علی کے بیٹے نے مجھے اپنا غلام کہا ہے۔ کہا جا کر لکھوا کے لے آ۔ عبداللہ واپس گیا، حسن سے کہا مجھے ذرا لکھ کے دو۔ حسن نے لکھ کے دیا، غلام زادے۔ بیٹا واپس آیا، آ کر باپ کو دکھایا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے لطیفانہ انداز سے کہہ کے تمام کر رہا ہوں۔ آ کے باپ سے کہا لو بابا
آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تھا، میں لکھوا کے لے آیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ بیٹا سوچ رہا تھا کہ میرا باپ تو خلیفہ ہے، تاج و تخت کا مالک ہے، حکومت کا مالک ہے، سپاہ لشکر کا مالک ہے، نہ جانے یہ علی کے بیٹے کے ساتھ کیا کر دے گا۔ ابھی بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ خلیفہ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، کہنے لگا بیٹا غور سے سن، میری بات کو لکھ لے کہ یہ تاج، یہ تخت، یہ حکومت، یہ خلافت رہے نہ رہے، یہ رسید نہیں گمنی چاہیے، یہ پروانہ نہیں گمنا چاہیے۔ کہا بابا میں اس سے کروں گا کیا؟ کہا یہ تیرے باپ کی قبر میں بخشش کی ضمانت ہے۔ تو جو علی کا لکھا ہوا پروانہ قبر میں بھی اور حشر میں کام آئے، تیرا کیا خیال ہے کسی ایسے کو جو اس کے بیٹے سے پروانہ لے رہا ہے، اس کو امام ماننا چاہیے یا پروانہ دینے والے کو امام ماننا چاہیے؟ توجہ ہے؟ تو تیسرا مقام بتا دوں پھر تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ پہلا موت کے وقت، دوسرا قبر میں، تیسرا مقام علی فرماتے ہیں اور آخری بات، محشر کے روز پل صراط پہ میں آؤں گا۔ بھائی ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ تین مقام وہ ہیں کہ دین اسلام میں، روایات میں ان کے بارے آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ ڈرو موت سے، قبر کی تاریکی سے، اور پل صراط سے جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جتنا ان تینوں مراحل سے، مواقع سے ڈرایا گیا ہے، جتنی تنبیہ کی گئی ہے، جتنی نصیحت کی گئی ہے، جو سب سے مشکل مقام ہے مسلمانوں کے لیے، علی کے چاہنے والوں کے لیے اتنے ہی آسان ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیوں؟ علی فرما رہے ہیں کہ میں ان تین مقامات پہ آ کر اپنے چاہنے والوں کی خود مدد کرتا ہوں۔ پل صراط پہ جب سارے لوگ ایک سائیڈ پر جمع ہوں گے اور اپنے اعمال ہاتھ میں لیے، تو قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ٹھہرو ذرا انہیں روکو، ان سے ابھی ایک اور سوال باقی ہے۔ اس وقت علی پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور ملائکہ ہر ایک شخص کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ بتا کیا تم نے دنیا میں اس کو امام مانا یا نہیں؟ علی سامنے کھڑے ہوں گے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور جہنم اور جنت کے درمیان میں پل صراط پر علی کھڑے ہوں گے۔ جیسے جیسے ہر شخص اپنے اعمال لے کر آتا جائے گا، علی اعمال کی کتاب کو کھولے گا نہیں، چہرے پڑھ کر بتائے گا اور جہنم سے کہے گا جہنم خبردار، ہاؤ علی وہذا لک، جہنم خبردار ہو جا، یہ مومن میرا ہے، یہ منافق تیرا ہے، اس مومن کو چھیڑنا مت، اس منافق کو چھوڑنا مت۔ آپ سلام آباد و شاد رہے۔ سمیتا میں نے اپنے بیان کو، وہ علی جب بولتا تو کبریائی کے لہجے میں ایک جملہ کہہ کے میں صاحب کی طرف پڑھوں گا، اللہ کے لہجے کا نام ہے علی، اور علی کے لہجے کا نام ہے زینب۔ آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں، مقصد پورا ہو گیا۔ اس دھوپ میں، گرمی کی شدت میں، یہ سڑک پر چادریں بچھا کر بیٹھ کے ماؤں بہنوں کے ساتھ آ کر ناموس کو ساز لا کے ہم دنیا کو
بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ نے نبی کی آل کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ابھی آپ تو بیٹھے ہیں گرمی میں، مجلس ختم ہو گئی، جائیں گے ٹھنڈے مشروبات، پانی، شربت، کھانے سب کچھ مل جائے گا، آپ کے مائنڈ میں بات ہے کہ جناب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے پھر چلے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد علی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا، حسین کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ جو بیماری کی حالت میں ایک مرد ہے اور باقی پھپھیاں، مائیں اور ناموس ہے ساتھ، اور قافلہ دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، پیدل سفر کر رہے ہیں، ناموس کو اونٹوں پر باندھا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، پوچھا گیا مولا آپ کو بازار شام میں سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی اور آپ کو کیسے لایا گیا؟ جملہ سنو گے؟ بس یہی جملہ مصیبت کا ہے اور اسی پہ 2 جملے مصائب کے کہوں گا۔ امام فرماتے ہیں آتاؤن بجبال وربطون کالاغناق، ہماری طرف کچھ رسیاں لائی گئی، رسیوں سے باندھ کر ہمیں اس طرح باندھا جیسے مویشیوں کو باندھتے ہیں۔ اجرکم اللہ، بھائی ہائے بلند آواز سے کیا کر۔ کہا رسیوں سے ہمیں ایسے باندھا جیسے جانوروں کو باندھتے ہیں۔ عزادارو، بازار شام میں جب یہ قافلہ جا رہا تھا، سید سجاد سے جب پوچھا نا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی، امام فرماتے ہیں کہ شام کا بازار تھا، سب سے آگے آگے لوگ پرچم اٹھائے ہوئے تھے، ان کے پیچھے شادیانہ بجانے والے تھے، ان کے پیچھے نیزے تھے جن کی نوکوں پر سر تھے۔ اجرکم اللہ، پس عزادارو سجاد فرماتے ہیں اور ان نیزوں کے پیچھے پیچھے میں سجاد تھا، اور مجھ سجاد کے پیچھے اونٹ کے کجالے پر، اونٹ کی پشت پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے جس کے ہاتھ بنے ہوئے، چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ذرا ذہنوں میں تصور تو کرو کہ ماں بہنوں والے ہو، بازار میں بھی جاؤ تو کتنا خیال رکھتے ہو، یہ شرابیوں کا دربار ہے، ظالموں کا بازار ہے، یہاں سے جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ مار رہا ہے۔ بھئی میں تاریخ کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ تو بہت سنا کہ لوگوں نے پتھر مارے، جب یہ قافلہ بازار سے گزرا کسی نے بچوں پر ظلم کیا، پتھر مارے۔ میں جملہ کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں وزنی برتن تھا اس نے برتن مارا، کسی نے گرم پانی پھینکا۔ علی کی بیٹیاں بازار شام میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ایک روایت سید سجاد کی پڑھ کے، ابن زیاد کا دربار ہے، جب یہ قافلہ دربار میں لایا گیا نا اور سید سجاد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، سجاد کی حالت کچھ یوں تھی، ذرا میری طرف دیکھنا، سید سجاد کی گردن جھکی ہوئی اور چہرے پہ رو رو کر، خون کے آنسو رو رو کر نشان ہے۔ ایک دربان آگے بڑھا، اور یہ وہی دربان ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تھا تو اس نے جناب مسلم کو پانی کا پیالہ پیش کیا۔ وہی دربان اس وقت بھی ڈیوٹی پر کھڑا
سید سجاد سے کاندھا ہلا کے پوچھتا ہے، سجاد، مسلم جب اس دربار میں آیا تھا اس کا سر بلند تھا، آنکھوں میں روب تھا، سینہ چیڑا تھا۔ سجاد، مسلم تو امام بھی نہ تھا، تو امام ابن امام ہے، تیرا باپ بھی امام، تو خود بھی امام ہے۔ مسلم تیرا چچا جب اس دربار میں آیا تو اس کا سینہ بلند تھا، نگاہیں بلند تھی، سر اٹھا ہوا تھا، وہ دشمن کی نگاہ میں نگاہ ڈال کے بات کر رہا تھا۔ سجاد، تیرا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ تو امام ہے۔ ازادار جملہ سننا، سید سجاد فرماتے ہیں، تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم دربار میں آیا تو وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ آئے رسول، میرے ساتھ میری مائیں بہنیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔